السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، اللہ کے فضل و کرم سے جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ ہم لوگ سورہ اعراف کے 12ویں رکوع کا مطالعہ آج انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل 11واں رکوع ہم نے کل کی نشست میں کرا ہے۔ انبیاء اور رسول کے معاملے میں یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ 6 رسولوں کے ذکر میں سے اب انشاءاللہ آج کے رکوع کے اختتام پہ 6ٹھے رسول کا معاملہ آئے گا، موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور اس سے قبل ایک ذہنی تیاری کر کے اللہ کی سنت اور اللہ کا ایک طریقہ کار سمجھایا جا رہا ہے کہ جب رسول کسی قوم کی طرف آتے تھے تو اللہ قوم کو کچھ سختیوں سے اور کچھ تکالیف اور کچھ مصیبتوں سے آزماتا تھا، ان کو مبتلا کرتا تھا، کیونکہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ جب عیش و عشرت میں ہوتا ہے اور ایک قسم کی عیاشی میں ہوتا ہے اور مزوں میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے، لیکن جب تکلیف ہوتی ہے اور ایک راحت کا سامان میسر نہ ہو اور مصیبتیں ہوں اور رنج و غم ہو، مشکلیں اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ کا ایک رابطہ انسان اور اللہ کے درمیان رہتا ہے۔ اسی کے ضمن میں یہ سمجھ لیجئے کہ ایسی قوموں پر جب رسول آئے، جیسے کہ قوم شعیب، اسی طریقے سے قوم عاد، ان سب پہ جب رسول آئے تو اللہ نے کئی امتوں کو اور کئی ان قوموں کو تنگی سے آزمایا، یعنی رزق کی تنگی ہو جاتی تھی، یا فائنینشل لاس ہو گیا کوئی، یا کوئی بڑا جانی نقصان ہو گیا، یا کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی بیماری لاحق ہو گئی، یا کوئی وبا پیش ہو گئی، جس طرح آج بھی ہمارے درمیان وبا چل رہی ہے یہ کورونا پینڈیمک کی۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے یہ اللہ کرتا کیوں تھا؟ یہ اللہ اس لیے کرتا تھا تاکہ قومیں ہوش میں آئیں اور اپنے رسولوں کی باتوں کو سمجھیں اور ان کے پیچھے اپنی زندگی کا دائرہ لگائیں۔ لیکن اگر پھر بھی قوم نہ سنبھلتی تھی اور نہ سمجھتی تھی اور ایک دم اللہ کے حکم کو پامال کر کے اس کے احکامات کو پس پشت ڈال کر اپنی زندگیوں میں مگن رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو پھر ان آزمائشوں سے ہٹا دیتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے اور نعمتوں کی اور رحمتوں کی بارش کھول دیتا تھا تاکہ کر لو عیش، جس کو جتنا کرنا ہے، کلو و تمتعوا قلیلا، جس کو جتنا کھانا ہے پینا ہے، تھوڑے دن کے لیے کھانا پینا ہوگا، آخر مر تو جاؤ گے۔
تو جس کو جتنا عیش کرنا ہے کر لے، لیکن اب آخری عذاب جو آئے گا وہ عذاب استیصال ہوگا، یعنی وہ ایسا ہوگا فقطع دابر القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر جڑ کاٹ دیتا ہے ایسی قوموں کی، اچانک ان کو عذاب میں پکڑ لیتا ہے کہ پھر ان کو کوئی مزید یوں سمجھیے کہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ پھر اس کی اگزامپل ایسی ہے جیسے آپ کوئی مچھلی کو پکڑنے کے لیے جالا بچھاتے ہیں یا کوئی کانٹا ڈالتے ہیں سمندر کے اندر، اور مچھلی جو ہے اس کانٹے میں پھنس جائے، تو وہ پھنس تو گئی ہے، اب جائے گی کہاں؟ تو آپ ڈھیل دیتے ہیں، اب کیل میں تو لگی ہوئی ہے، وہ جائے گی کہاں پہ؟ لیکن جب ڈھیل دیتے ہیں پھر اچانک آپ پکڑ لیتے ہیں، اوپر نکال لیتے ہیں۔ ٹھیک یہی معاملہ اللہ رسول کو بھیجنے کے بعد اپنی قوموں سے کرتا تھا۔ ایسی اللہ کی نافرمان قومیں اس روئے زمین نے دیکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عذابوں میں ان کو پکڑا ہے، چھوٹے عذاب میں بھی اور بڑے عذاب میں بھی۔ تو گویا کہ یہی تمہیدی گفتگو کے بعد اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں، اور میرے خیال سے اب آپ لوگ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد جو ہے یہ جو اختتام ہوگا 12ویں رکوع کا انشاءاللہ، اس کے اختتام پہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ چھٹے رسول ہیں پوسٹ ابراہمک، اس سے پہلے جو پری ابراہمک رسول تھے ان کے معاملات ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 3 نوح، ہود اور صالح علیہ السلام، اور پوسٹ ابراہمک میں 3 حضرت لوط اور حضرت شعیب، ان 2 کے معاملات ہم پڑھ چکے ہیں کل پرسوں، اور فائنلی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اب آج کے رکوع کے اختتام پر آئے گا اور مسلسل 7-8 رکوعوں پر چلے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا، فی قریۃ کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا، الا من نبی کوئی نبی اپنا نہیں بھیجا، الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، کہ وہاں کے رہنے والوں کو، الا یہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے ان کو سختیوں اور تکلیفوں میں نہ پکڑاؤ، یعنی ہر قوم کی طرف جو ہم نے رسول بھیجا ہے اس کے بعد ہم نے ایسی قوموں کو ایسی سختیوں سے اور تکلیفوں سے دوچار کرایا ہے، لیکن کیوں کرایا؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، سوچیں، اور اپنے رسول جو وقت کا رسول ہے اس کے پیچھے اپنی امت کو لگائیں، اپنی جنریشن کو لگائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی لگائیں، اور اسی ملت کا پابند کریں جو کہ اللہ کی ملت بنے اور حزب اللہ بنے۔ لیکن ان لوگ کا معاملہ کیا تھا؟ یہ لوگ جو ہے کفر پر اڑے ہوئے تھے، اس لیے دیکھیں اسٹارٹ میں ہی اللہ پہلے رکوع میں ہی فرما رہے، مطلب آج کے رکوع کی مناسبت سے 94 آیت میں، وما ارسلنا فی قریہ، ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی نبی یا اپنا کوئی رسول، الا اخذنا اہلہا، مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے بالبأساء والضراء، مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختیوں میں، والضراء تکلیفوں میں، ہر قسم کی رنجشوں میں پکڑا ہم نے ان کو، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ کچھ سوچیں، ڈھیلے پڑیں اور غور کریں، مطلب یہ کہ عفو درگزر کا راستہ اختیار کریں، گڑ گڑائیں۔ آج ہمیں بھی جو ایک وبا کا سامنا ہے، کورونا پینڈیمک، اس میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ سے معاذ اللہ لڑنا ہے، اس کے اس عذاب سے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ لڑنا نہیں ہے، اپنا ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے، یہ جو نعرہ آج پاکستان میں لگایا جا رہا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے اللہ کے عذاب سے ڈرا ہی جاتا ہے، لڑا نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کی جناب میں پھر توبہ کرنی چاہیے، عفو درگزر کا معاملہ رکھنا چاہیے، اور اللہ کی طرف شان غفاری کی ایک امید رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کریں، اپنے آپ کو اس سے آگے سمجھیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ بولنا چاہیے کہ ہمیں اس کی رحمت کی ایک امید ہونی چاہیے، اور یہ عزم رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں اس وبا سے نکال دے گا اگر ہم اپنے کرتوتوں کو اچھا کر دیں۔ اسی لیے دیکھیں یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، سوچیں، غور و فکر کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، مکان السیئۃ الحسنہ، جو ان لوگوں کی شامت آئی ہوئی تھی، جو بھی جس قسم کی بھی یہ تکالیف میں دوچار تھے، مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے، چاہے فائنینشیل لاس ہو، چاہے رزق کی تنگی ہو، یا اور کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہو، اس چیز کو ہم نے ثم بدلنا تبدیل کر دیا، بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، خوشحالی سے تبدیل کر دیا۔
کیونکہ جس طرح میں بتا چکا ہوں ایک وقت آتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی شروع کر دی جائے اور اطاعت نہ کری جائے تو اللہ تعالیٰ ان تمام چھوٹے چھوٹے عذابوں کو تو جو بھیج رہا ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب کا دائرہ ہٹا دیتا ہے، عذاب سے ہٹا کے ان کو عیش و عشرت کی زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ جیسا بڑی مشہور روایت میں ایک فرمایا بھی گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے سے معاملہ خراب کرنا چاہتا ہے تو یہ نہیں اس کو رزق روک لیتا ہے یا پھر اس کو جو ہے اہل و عیال روک لیتا ہے یا یہ ہے کہ اس کو فائنینشیل لاس ہو جاتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ساری چیزیں دیتا ہے، اہل و عیال میں بھی ترقی دیتا ہے، برکت دیتا ہے، ہر قسم کے اس کو رزق کا سامان فراہم کرتا ہے، لیکن چھینتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر ہدایت چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر نماز روزے کی تلاوت کی اور ذکر اذکار کی قوتیں چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے گریہ وزاری کرنے کی ایک ہمت اور توفیق چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جناب میں سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بدل ڈالی ان کی بدحالی کو خوش حالی سے، حتیٰ عفو، یہاں تک کہ وہ خوب آگے بڑھ گئے، خوب ترقی کر لی، وہ سمجھ رہے ہیں مزے ہی مزے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ وقالوا قد، اصل یہ بھی کہتے تھے حتیٰ عفو، یہاں تک کہ ترقی ہو گئی اور وہ کہتے تھے وقالوا، وہ کہتے تھے کیا؟ قد مس آبانا الضراء والسراء، کہ نہیں یہ جو ابھی ہم پر بدحالی ہوئی ہے پہلے ہوئی تھی، اس کے بعد خوشحالی ہوئی تھی، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ قد مس آبانا، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کو بھی ایسی تنگی اور راحتیں پیش آئی تھیں، ہمارا اس سے کیا سروکار ہے؟ یہ تو پہلی قوموں تک کا معاملہ ہے، ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے بھی یہ دن دیکھے، یعنی فقر و بیماری کے ابتلا سے بھی جب ان کے اندر رجوع اللہ کا داعیہ پیدا ہی نہیں ہوا تو اللہ نے ان کی تنگ دستی کو خوشحالی سے اور بیماری کو صحت و عافیت سے بدل دیا، تاکہ وہ اس پر اللہ کا شکر کریں، لیکن شکر نہیں کرا انہوں نے۔ اس انقلاب حال سے بھی انہوں نے یوں سمجھیے کہ وہ سبق حاصل نہیں کرا، بلکہ الٹا اپنی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھتے رہے، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے تو یہی کہا یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہی چلا آ رہا ہے، کبھی تنگی آ گئی ہے، کبھی خوشحالی آ گئی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی فقیری ہے، کبھی امیری ہے، یعنی تنگ دستی کا پہلا علاج ان کے لیے مؤثر ثابت ہوا نہ ہوا کوئی مسئلہ نہیں، خوشحالی ہے چاہے بدحالی ہے، یہ تو پہلوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ معاملہ سمجھ لیجئے، بجائے یہ کہ افسوس کرنے کے اور اللہ کی جناب میں توبہ کرنے کے وہ اس کو اکڑ کا باعث سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اچانک ان کو آگے کیا فرمایا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو ہم نے تو ان کو دفعتاً پکڑ لیا، فوراً پکڑ لیا، اچانک ہمارا عذاب آ گیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس کو ان کا شعور بھی نہیں تھا، وہ اس خیال میں مگن تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں دے رہا ہے، لیکن اللہ نے اچانک پکڑا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں اس کا شعور حاصل نہیں تھا۔ حدیث میں مومنوں کا معاملہ اس کے برعکس بیان فرمایا گیا ہے دوستوں، کہ وہ آرام اور راحت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی جناب توبہ مزید کرتے ہیں، اور تکلیف پہنچنے پر اور زیادہ توبہ کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں۔ یوں دونوں ہی حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر کا باعث ثابت ہوتی ہیں، لیکن بندہ کافر کے لیے اور نافرمان اور اللہ کے باغی کے لیے یہ راحت جو ہے اور یہ آسانی اور یہ آسائش ان کو نہیں اضافہ کرتا مگر اور ہٹ دھرمی اور بدعقلی کے بارے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اللہ تعالیٰ اچانک پھر پکڑتا ہے عذاب استیصال، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ ہمیشہ سے اللہ کی سنت ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے اور اس کے بعد ایک بڑا عذاب میں ان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کا معاملہ آگے سورہ سجدہ میں آپ لوگ دیکھیں گے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ایسی قوموں کو چھوٹے چھوٹے عذابوں کے مزے چکھاتے رہیں گے بیفور دیٹ بڑا عذاب، بیفور دیٹ عذاب استیصال جس میں قومیں نسیم منسیہ ہو جاتی ہیں، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے، لعلہم یرجعون، کہ شاید تو وہ لوٹیں، شاید تو وہ غور کریں، فکر کریں۔ تو یہی معاملہ اگر آج ہمارا بھی ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ اس وبا کو بھی ہم لوگ ٹیک فار گرانٹیڈ لے لیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہاں بھائی اب تو 1 سال ہو ہی گیا ہے، ویکسین آ ہی جائے گی، کل نہیں تو پرسوں نہیں تو 1 مہینے بعد، اور بھلے پاکستان میں جو ہے وہ 4-5 مہینے بعد ہے، لیکن علاج تو ہے۔ لیکن اس کو ٹیک فار گرانٹیڈ نہ لیں، آپ یہ سوچیں کہ اس وبا میں کیا کیا نقصان ہوا ہے، کیا کیا ہماری معاشرتی اور معاشی زندگی پہ اس سے فرق آئے ہیں، کیا کیا اس پہ اثرات رونما ہوئے ہیں، کس طریقے سے۔ اللہ میں بتاتا ہوں نا، یہ 2020 کا جو سب سے بڑا ٹیچر ہے
جو سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے وہ تو اسی کورونا پینڈیمک کو جاتا ہے کہ اس نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بلند اور کتنا عظیم الشان ہستی ہے کہ 2 منٹ میں ہماری 2020 میں پلٹ ڈالی اسی ایک وبا سے، اور ایک ایسے ایسے آرگینزم سے جو کہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا، اور انسان کو انسان سے ہی خطرہ ہو گیا ہے۔ لیکن بجائے اس پہ کہ ہم لوگ ایک گریہ وزاری کریں اور اللہ کی جناب میں توبہ کریں اور اللہ کے آگے سجدہ کریں اور اللہ کے آگے جھکیں اور پلٹیں، غور کریں، فکر کریں، لیکن اس کے علاوہ ہم نے اس کو ٹیک فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے۔ آج بھی معمولی مطلب یوں سمجھ لیجئے چند پیسوں کے لیے انسان جو ہے اپنا ایمان بیچ رہا ہے۔ بتائیے نا آپ لوگ، مجھے بیچ رہا ہے کہ نہیں؟ جب یہ وبا شروع میں آئی تھی مجھے یاد ہے ساری کی ساری مارکیٹ سے یہ جو ماسک ہوتے ہیں یہ غائب ہو گئے تھے، ساری مارکیٹ سے سینیٹائزر جو ہیں وہ غائب ہوئے تھے، اور جہاں مل رہے ہیں وہ 200 روپے والی چیز 800 میں، 800 والی چیز 1600 میں۔ تو یہ تو عالم ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے فی الحال۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے، آمنو ایمان لے آتے۔ اب دیکھیں ہر جگہ پہ آپ لوگ کو اپنے اندر جھانکنا ہوگا۔ قرآن مجید جیسا کہ میں بار بار بتاتا ہوں کہ یہ تاریخی کتاب نہیں ہے کہ یہ آپ کو بتا رہی ہو کہ اس قوم کے ساتھ یہ ہوا، اس قوم کے ساتھ یہ ہوا۔ یہ تو البتہ قرآن مجید کا موضوع ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید کا اصل موضوع ہے انسان کی ہدایت، انسان کی، مسلمانوں کی بھی نہیں، انسان کی، اور انسان میں بھی وہی جو کہ سب سے زیادہ ہدایت کا طلبگار ہو۔ تو ہدایت تو تبھی ملے گی کہ ہم ہر قوموں کو بحیثیت اپنی قوم سمجھ کے اور اس کے اندر درودینی اور انٹروسپیکشن کرتے ہوئے اپنے اوپر یہ معاملہ رکھ کے سوچیں گے، تب جا کے ہدایت ملے گی نا۔ تو یہاں دیکھیں کتنی عظیم الشان ہدایت کی بات آ رہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر ان بستیوں کے رہنے والے، قوم لوط تھی، قوم شعیب تھی، قوم مدین، قوم عاد، قوم سمود، اگر ان بستیوں کے رہنے والے، اسی طریقے سے آج اگر ہم بھی امت مسلمہ بھی دیکھ لیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم لازماً آسمانوں اور زمینوں کی برکتیں ان کے لیے کھول دیتے، سے بھی بارش ہوتی بھی جو ہے، زمین بھی جو ہے وہ ان کے لیے طرح طرح نکال کر پھینکتی، وَلَا كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جس نے قرآن مجید کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر دیا ہو، اور قرآن مجید پر کوئی اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ یہ ہے عملی تکذیب جو ہم کر رہے ہیں۔ ہم قول سے ہم بولتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، قول سے تو ہم بولتے ہیں اللہ کا کلام ہے، اگر یہ خدا نہ کرے ہاتھوں سے سلپ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کی بھی پڑھتے ہیں، یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ عمل کیا آپ نے، اس کی آیات کی قدر کری، کیا قدر و قیمت اس کی آیات کی ہم لگا سکتے ہیں؟ اس طرح میں کہتا ہوں اس قرآن مجید کی ایک آیت کے لیے بھی اور ایک حرف کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اگر ہزاروں زندگیاں دے اور وہ ہزاروں زندگیاں اس قرآن مجید پہ انسان لگا دے، تب بھی اس قرآن مجید کا ایک لفظ تک کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، تو اس جھٹلانے کی وجہ سے اللہ نے کیا کرا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اللہ نے بھی ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کسب کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے فَأَخَذْنَاهُمْ، پکڑا، اور زبردست طریقے سے پکڑا۔ کسی کو عذاب سمندر میں جا کے ملا، کسی کو عذاب آسمان سے یوں سمجھیے کہ پتھروں کی بارش کی صورت میں ملا، کسی کو زمین آنے لگی، زلزلے آنے لگے، کسی کو ہواؤں کا عذاب ہوا، لیکن عذاب سب کو ہوا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا، تو کیا یہ بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں، نچنت ہو گئے ہیں، ایک دم ہی ہٹ دھرمی پہ آ گئے ہیں، اور ان کو کوئی خوف نہیں ہے؟ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ دھمکے گا رات کے وقت جبکہ وہ سو رہے ہوں گے۔ آج ہمارا معاملہ دیکھ لیجئے، کیا کیا ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے رات کو مزے سے یوں سمجھ لیجئے خراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں، اور یہاں اللہ کا کلام کیا بول رہا ہے؟
افامن اہل القری، کیا بستیوں کے رہنے والے اس بات سے نچنت ہو گئے ہیں، بے فکر ہو گئے ہیں، ان کو اس کا کوئی خیال نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب دفعتاً اچانک آدم کے رات کے وقت، او ہم وہم نائمون، کہ جب وہ سو رہے ہوں. افامن اہل القری، کیا بستیوں میں رہنے والے اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے ہیں ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کہ ان پر ہمارا عذاب دن دوپہر میں ہی آدم کے، دن کی روشنی میں ہی آدم کے، وہم یلعبون، کہ جب وہ کھیل کود کر رہے ہوں، بچے کھیل رہے ہیں باہر مزے سے، اور اچانک عذاب آ جائے، کیا گزرے گی والدین پر، کیا گزرے گی ایسی قوم پر کہ وہ مزے سے گھوم پھر رہی ہے اور اچانک اللہ تعالیٰ یہ یوں سمجھیے کہ بھری مارکیٹ میں خدا نہ کرے عذاب بھیج دے. وہم یلعبون، کہ جب وہ کھیل کود رہے ہوں. افامن، تو کیا سے بے فکر، اللہ کی چالوں سے بے فکر ہو گئے ہیں کیا؟ اللہ کی پکڑ سے ان کو کوئی اب خوف نہیں ہے. یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کی چال سے اپنے آپ کو امن میں محسوس اور کوئی نہیں کرتا مگر وہی جو خسارہ پانے والا ہے اور تباہ ہونے والا ہے. راہی پہ اللہ کی طرف سے مہر ثابت ہو چکی ہو، اس کے علاوہ کوئی اس خوف سے بے فکر نہیں ہوگا. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، کو ہدایت نہیں ملی جو کسی قوم کی ہلاکت کے بعد وارث ہوئے زمین میں، کہ ہم چاہیں تو ان کو بھی پکڑ لیں. اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ ہم تو چاہیں تو ان کو بھی پکڑ لیں ان کے گناہوں کے باعث. یعنی جو وارث ہوئے زمین میں، اولم یہد للذین یرثون الارض، جو وارث ہوئے زمین میں ہلاک ہونے والوں کے بعد ان کو کیا سبق حاصل نہیں ہو رہا پرانی قوموں سے؟ کیا قوم سمود نے سبق حاصل نہیں کرا قوم عاد سے؟ اور قوم عاد سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کی جو پوری قوم غرق ہوئی ہے، قوم عاد نے بھی سبق حاصل نہیں کرا؟ کیا قوم شعیب نے سبق حاصل نہیں کرا پچھلی قوم لوط سے؟ اور قوم لوط نے اپنی پرانی قوموں سے؟ کیا یہ لوگ اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ کیا ہم بھی آج اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان 6 قوموں کو اللہ تعالیٰ نے صفائے ہستی سے غارت کر دیا، نسیم منسیہ کر دیا، آج ان کے باقیات تک نظر نہیں آ رہے؟ تو کیا ہمارا بھی یہی حال تو نہیں ہو گیا ہے؟ وَنَتْبَعُ، اب دیکھیں حال کی پیچیدگی کا معاملہ اصل کیا ہے، وہ اب آپ کو اس آیت میں نظر آئے گا. وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان پر مہر لگا دی ہے. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کتنی عظیم الشان اور ایک سخت آیت ہے دوستوں. اس بارے میں اگر آپ لوگ غور کریں، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دلوں پہ پردے لگا دیے ہیں، ہم نے ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے کہ اتنی بڑی بڑی قوموں کے بعد بھی یہ سبق حاصل نہیں کر رہے. فہم لا یسمعون، اور اس بات کو وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. کیا آج ہمارا بھی حال تو یہ نہیں ہو گیا کہ قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود اور قوم شعیب اسپیشلی، جس کے اندر ناپ تول میں کمی ہے، جن کے اندر ترازو میں کمی ہے، جن کے اندر ناانصافی کا معاملہ ہے، جن کے اندر ہڈ دھرمی رہ گئی تھی، جن کے اندر ٹیکسیشن ایشوز کے مسائل کریٹ ہو گئے تھے، جن کے اندر ہر درجے کی یوں سمجھیے کہ حرام خوری اور سود خوری کا سامان میسر تھا، تو کیا ان کے انجام کو بھی دیکھ کے آج یہ قوم محمدی اور امت مسلمہ فکر نہیں کر رہی ہے؟ لیکن حقیقت بات کیا ہے؟ وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم ایسے لوگوں کے دلوں کو بند کر دیتے ہیں. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کیونکہ وہ پھر سنتے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے سننا کبھی چاہا ہی نہیں. ہاں اگر وہ سنتے، بات سمجھتے تو مزہ آتا، پھر ہم ان کے دروازے جو ہے دلوں کے کھولے رکھتے. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی قوموں کے بعد بھی انہوں نے یوں سمجھیے کہ کبھی ایمان کی ان کو توفیق ہی نہیں ہوئی، کبھی ایمان کی توفیق نہیں ہوئی. یہی معاملہ تھا نا یہ جو اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے تھے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، ان کی آنکھوں کے اوپر غلاف ڈال دیتے ہیں. كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ یہ لوگ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تھے، اب بھی نہیں لائیں گے. یعنی یہ قرآن مجید کی بابرکت آیات آپ سن تو رہے ہیں، سمجھ تو رہے ہیں، لیکن پہلی دفعہ اگر آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اب بھی ایمان نہیں لائیں، اگر آپ اب بھی یہ کہیں، اگر حقیقت آپ کے دلوں پر منکشف ہو جائے اور آپ کا دل گواہی دے دے کہ ہاں بات تو سچ ہے، اللہ کی یہ بات سمجھ آ رہی ہے اور فطرت کے خلاف بھی نہیں ہے، بات تو ایک دم سچی ہے، ہمارے حق میں
لیکن اگر آپ پھر بھی اس کو جھٹلائیں اپنی ہٹ دھرمی پہ، اپنے غرور پہ، اپنے تکبر پہ، یا شیطان کی دوستی اور نفس کی دوستی کے تھرو، جو بھی کریں آپ، لیکن اگر آپ اس بات کو رد کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر سمجھائے گا، پھر رد کر دیں اللہ پھر سمجھائے گا، پھر رد کر دیں پھر سمجھائے گا، اور جب فائنلی آپ رد کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ پھر سمجھائے گا۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، وی سیل دیئر ہارٹس فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر وہ سنتے نہیں ہیں، ایسی قومیں پھر سنتی نہیں ہیں، پھر ایسی قوموں کا بھی وہی انجام ہوگا جو کہ پرانی قوموں کا ہوا۔ اب آپ بتائیے نا، قوم شعیب کے جتنے معاملات ہیں، قوم لوط کا بھی میں تو یہ ذکر کروں گا کہ یہ بھی کچھ علاقوں میں چل رہا ہے پاکستان کے، اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن اب جس کو فطرت جب پرورٹ ہو جاتی ہے نا دوستوں، تو انسان کے آگے بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کو حقیر لگتا ہے۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ خوف خدا جب تک نہ ہو اور اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس ہی نہ ہو تو کبھی انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا۔ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں، انسان کا بچہ تبھی بنے گا جب اس کو معلوم ہے کہ میرا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے اور میرے دائیں بائیں کرامن کاتبین لکھنے والے موجود ہیں جو کہ میرا ہر عمل ریکارڈ کر رہے ہیں کہ میں نے کس کی غیبت کری ہے، میں نے کس کی چغلی کری ہے، میں نے کس کا حق کھایا ہے، میں نے کس طریقے سے والدین کے ساتھ اپنا رویہ رکھا ہے، میں نے کس طریقے سے اپنے بھائی کے لیے ایک تکلیف کا سامان میسر کرا ہے۔ یہ سب لکھا جا رہا ہے دوستوں، لکھا جا رہا ہے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ بستیوں کے کچھ قصے تھے جو ہم آپ سے اے نبی بیان کر رہے ہیں۔ مِنْ أَنْبَائِهَا، انباء الرسل، رسولوں کے قصے، رسولوں کی کہانیاں، رسولوں کی خبریں ہیں۔ نوح، ہود، صالح، پری ابراہمک علیہ السلام اجمعین، حضرت ابراہیم سے پہلے، اور اسی طریقے سے لوط، شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اجمعین حضرت ابراہیم کے بعد۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ آخری رسول رہ گئے ہیں، ان کا یہاں پہ تفصیل سے اب اینڈ کی یہ چند آیات میں ذکر آپ لوگ کو نظر آئے گا، اور یہ ذکر یوں سمجھیے کہ تفصیل سے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ 7 سے 8 رکوعوں تک یہ معاملہ چلے گا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا قوم لوط، قوم شعیب، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، جتنی قومیں گزری ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رکوع، آپ لوگ کو یاد ہوگا ہم جتنے درس قرآن کی پچھلے 4-5 دنوں سے سیشنز لے رہے ہیں، ہر رکوع میں ایک نئی قوم، ہر رکوع میں ایک نئی قوم۔ لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے اور یہ 7-8 رکوعوں تک چلے گا۔ کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہے؟ وائی ناٹ اونلی 1 رکوع؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے دوستوں کہ یہ سورہ مبارکہ الاعراف، 7ویں سورت قرآن مجید کی، یہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی ہے، مکہ میں۔ ابھی یہاں پہ ایک ذہناً تیاری کرائی جا رہی ہے۔ ذہناً تیاری کن کی ہو رہی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرامین اجمعین کی، کہ اب جب تم مدینہ میں ہجرت کر کے جاؤ گے اور وہاں تمہارا سامنا ہوگا بنی اسرائیل سے، تو بنی اسرائیل قوم کس کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی نا۔ وہاں گئے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے ان کو دعوت دی اسلام کی، لیکن کچھ لوگ وہاں پہ یہودی بن کے ہی زندگی گزارتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ بقرہ میں تو صرف حوالے آپ لوگ کو نظر آئے تھے، لیکن یہاں تفصیل سے دیکھیں، بات سمجھا کر اور ایک دم تعلیمات دے کر اور تعلیمات سے سرفراز کر کے حضرت محمد الرسول اللہ کو بھجوایا جا رہا ہے مدینہ المنورہ۔ اسی لیے دیکھیں یہاں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے تھے، جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں ان کے پیغمبر ان کے معجزات، واضح دلیل، واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ، پھر جس چیز کو انہوں نے اول مرتبہ پہلی دفعہ جھٹلایا تھا، یہ بات نہیں ہوئی پھر کہ وہ اس کو دوبارہ مان لیتے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کافروں کے یعنی اگر انسان ایمان کی راہ اختیار نہ کرے، ایمان کا راستہ اختیار نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے کافروں کے لیے they seal their hearts، اللہ سبحانہ و تعالیٰ seal their hearts، یہ سمجھ لیجئے۔ اگر قرآن مجید کو بھی اب پڑھتے پڑھتے اللہ کے فضل و کرم سے یوں سمجھ لیجئے کہ 9واں پارہ اسٹارٹ ہو چکا ہے،
اور اب تک 9 پاروں میں جو آپ نے ہدایات کے اور عظیم الشان معجزات کی کیفیات کو اگر ابھی بھی نہیں سمجھا ہے اور مزید اب 21 پاروں کا انتظار کرنے کے لیے کچھ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو یہ آئی ایم سوری ٹو سے پھر یہ افیکٹ نہیں کرے گا دوستوں. ہر آیت جو میں پڑھ کر آپ لوگ کو سنا رہا ہوں اللہ کے حکم سے، اس کو اپنے اندر ڈھالیں، اپنے اندر سوچیں، اپنے پروفیشنل لائف میں سوچیں، پرسنل لائف میں سوچیں کہ واٹ از گوئنگ رانگ، واٹ وینٹ رانگ ان آور لائف. ایسا کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے آزما رہے؟ کوئی نہ کوئی تو خرابی ہے نا. ہر انسان، یہاں پہ 6-7 ہی لسنرز مجھے سن رہے ہیں، لیکن آپ میں سے کوئی ایک انسان بھی، سنگل انسان بھی یہ سمجھ لے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک پر وبا بھیجی ہے، اس دنیا پر وبا بھیجی ہے میرے گناہوں کی وجہ سے، تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا پھر. لیکن جن لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پر مہر لگا دیتا ہے، بند کر دیتا ہے. وما وجدنا لأکثرہم من عہد. ظاہر بات ہے اتنی قوموں کے، قوم لوط، قوم شعیب، قوم مدین، ان ساری قوموں کے الگ الگ رسول تھے، الگ الگ ہدایات تھیں، الگ الگ تعلیمات تھیں. جو رسول آئے انہوں نے الگ طریقے سے بات کرنے کی کوشش کری، سمجھانے کی کوشش کری، الگ الگ طریقوں سے اپنی قوموں سے معاہدے لیے ہوں گے، میثاق لیے ہوں گے. لیکن ہم نے تو وما وجدنا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں لأکثرہم من عہد، وفائے عہد دیکھا ہی نہیں. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. ہم نے ان میں عہد دیکھا ہی نہیں، ہم نے ان کے اندر حق شناسی دیکھی نہیں، ہم نے ان کے اندر میچیورٹی دیکھی ہی نہیں کہ وہ ہمارے عہدوں کو پورا کریں. کتنے عہد ہیں جو اللہ سے ہم نے نبھائے ہوئے ہیں اور رکھے ہوئے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم لوگ روز دن میں 5 دفعہ بولتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد چاہیں گے. یہ عہد ہے کہ نہیں ہے؟ تو رسول اللہ کی شریعت کا عہد ہے، رسول اللہ کا وہ مشن اور انقلابی جدوجہد اور ریولوشنری پروسیس، اس کو عام کرنے کا مشن ہے، عہد ہے. کتنے عہد انسان لے کے بیٹھا ہوتا ہے. پھر بیوی شوہر کا ایک عہد ہے کہ اللہ کے مطابق زندگی گزاریں گے. کتنے عہد ہیں، لیکن ان میں سے تو اکثر لوگوں کو عہد پورا کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، وفائے عہد دیکھی ہی نہیں. وَإِن وَجَدْنَا، اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو، اکثرہم لفاسقین، ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو بے حکم پایا، سرکش پایا، فاسق، ہنجار اور نا ہنجار اور فاسق اور فسق و فجور والی زندگی میں گزارتے ہوئے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہاں 7-8 رکوع اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر آئیں گے. ہم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بآیاتنا، اپنی آیات دے کر، اپنی واضح دلیل دے کے، الی فرعون وملئہ فظلموا بہا، اس فرعون کے پاس بھیجا اور اس کے درباریوں اور اس کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس، فظلموا بہا، سو ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا کیا ہی نہیں، ظلم کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، سو دیکھیں ان مفسدوں کا کیسا انجام ہوا، پھر کیسے اس پوری قوم کو اللہ نے عین سمندر کے اندر غرق کرا ہے. یہاں یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ فرعون یہ سمجھیے کوئی نام نہیں تھا دوستوں. یہ قوم سمجھ لیجئے کہاں آباد تھی. اس کی ایک تفصیل میں آپ لوگ کو سمجھا دوں 2-3 منٹ، تاکہ آپ لوگوں کو یہ آخری آیات سمجھنے میں آسانی ہو. یہ قوم بیسیکلی مصر میں آباد تھی. یہ جو جزیرہ نمایاں عرب کا یہ جو شمالی مشرقی کونا ہے، اور یوں سمجھیے کہ مصر وہاں پر ہے، صحرائے سینا جو صحرائے پیننسولا ہے یہ اس شہر کو جدا کرتا ہے عرب سے، اور پھر جا کے مصر آتا ہے. تو یہ قوم وہاں ایک نام نہیں تھا بلکہ لقب تھا. وہاں اصل میں حکومت تھی فرعونہ کی، جس طرح عراق کے بادشاہوں کا ایک یوں سمجھیے لقب ہوتا ہے نمرود، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں. تو یہ نمرود نام نہیں تھا بلکہ لقب تھا. حکومت جو تھی وہ تو فرعونہ کی تھی. فرعونہ اسی میں سے ایک بادشاہ تھا جو وقت کا فرعون تھا، وقت کا ایک ناہنجار تھا اور وقت کا ایک سرکش تھا. اس کو ایڈریس کر کے یہاں بتایا جا رہا ہے الی فرعون، فرعون کے پاس بھیجا، وملئہ بہ وملئہ وملئہ فظلموا بہا، اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، سو ان لوگوں نے بھی اس کا حق ادا نہیں کرا، ظلم کرا، اللہ کے اس رسول کی نافرمانی کری. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، سو دیکھ لو مفسدوں کا کیسا انجام ہوا. پھر وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ علیہ السلام نے تو ڈنکے کی چوٹ سے بولا تھا یہ کہ اے فرعون، میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اینچی ہوں، آگاہی دینے والا ہوں. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرے لیے تو یہ شایان شانی نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات منسوب کروں اللہ کی طرف مگر حق کے.
سچی بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ تو خود اس بات پہ قائم تھے, جازم تھے کہ اللہ کی طرف سچی بات لگانی ہے, سچی طرف اللہ کے قول کی طرف بھیجنا ہے, اور اللہ کا قول جو سچا ہے, برحق ہے, وہ اپنی قوم کو پہنچانا ہے. کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ فرعون کے لیے تو حضرت موسیٰ کوئی نئے انسان تو نہیں تھے نا, بلکہ اسی محل میں انہوں نے پرورش کری تھی, اسی محل میں ان کی پوری کفالت ہوئی, اور ان کی والدہ بھی وہیں آ کے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا. یہ تو مدین سے واپس آ کر ان کو نبوت ملی تھی. ان کے اندر بھی کوئی لجاجت نہیں تھی یہ کہتے ہوئے. یہ سارا معاملہ آگے چلے گا سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص میں, ڈیٹیل وہاں پہ بھی آئے گی. تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک ایسا ریکویسٹ پیش کر رہے ہیں, بلکہ دھڑلے سے بول رہے ہیں, ایک دم تقوی کی بنیاد پہ بول رہے ہیں. اپنے اندر کوئی لجاجت انہوں نے نہیں پائی, بلکہ وہ تو خود بادشاہ تھے. تو یہ سمجھانے کے انداز سے ایک طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ میرا مقام ایسا نہیں ہے تم جس طرح سمجھ رہے ہو, میرا مقام اس سے بہت بلند تر ہے کہ میں اللہ کے خلاف ایسی کوئی بات کہوں. حقیقٌ علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق. میرے لیے تو یہ شایان شانی نہیں ہے کہ میں سچ کے علاوہ خدا کی طرف کوئی بھی بات منسوب کروں, حق کے علاوہ کوئی بھی بات منسوب کروں. قد جئتکم ببینۃ من ربکم, میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل لے کر آیا ہوں, واضح نشانی لے کر آیا ہوں. فارسل معی بنی اسرائیل, سو جانے دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو, آپ ان پر اتنا ظلم مت ڈھاؤ. یہ بنی اسرائیل کون تھے یہ سمجھ لیجئے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں آباد تھے, مصر میں, معذرت یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے فلسطین میں. یہ جو پورے بنی اسرائیل ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, کیونکہ ظاہر بات ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا, یہ سارے کے سارے فلسطین مائیگریٹ کر, مطلب وہاں سے فلسطین میں آباد ہوئے, ٹھیک ہے. اور پھر بنی اسرائیل فلسطین میں بہت عیش سے بھی گزرے اپنے زمانے میں. وہاں پہ ان کا یوں سمجھیے کہ ایک بادشاہ گزرا ہکسوکس کنگز کے نام سے, جو چرواہوں کا بادشاہ تھا ایک طریقے سے, جنہوں نے عرب سے جا کر حکومت قائم کری تھی. تو اس زمانے میں انہوں نے بہت مزے کیے, وہاں انجوائمنٹ کری. پھر وہیں پہ ہی فلسطین میں یوں سمجھیے کہ نیشنلسٹ ایک ریولوشن قائم ہوئی, اور نیشنلسٹ حکومت قائم ہو گئی, اور یہ یہودی بن گئے ہاسٹیجز. انہوں نے یہی سمجھا, یہ جو نیشنلسٹ ریولوشن قائم ہوئی, انہوں نے تو یہی سمجھا کہ بھائی یہ تو ہمارے سابق حکمرانوں کے لاڈلے تھے, چہیتے تھے, اب تو انہوں نے بہت عیاشی کری ہے, لیکن ہماری حکومت کے انڈر تو یہ اب ہاسٹیجز بن گئے نا. اب ان پر سختی انہوں نے کری ٹائٹ والی, 100 سال 150 سال تک ان کو ایک دم غلام بنا کے رکھا. اور باقاعدہ اس طریقے سے, اور آگے چل کے جب فرعون کی بادشاہت قائم ہوئی تو اس نے تو مزید ان پر ظلم ڈھائے, بہت ظلم ڈھائے ہیں اس پہ. اس قوم کے اوپر سخت سزا ترین اس قوم کو ہی ملی ہے کہ ان کی بیٹیوں کو وہ سمجھیے کہ زندہ چھوڑتا تھا اور بیٹوں کو دفنا دیتا تھا. یہ ساری باتیں تھا, اور یہ کرتا کیوں تھا؟ تاکہ اس کی حکومت قائم رہے, کیونکہ یہ سارے مرد اگر اکٹھا ہو جائیں گے تو میری تو یوں سمجھیے تختہ پلٹ دیں گے یہ پوری قوم. تو یہی کرتا تھا, بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا, سارے مردوں کو اس نے مروایا, پوری قوم کو مروایا. لیکن آپ میں سبحان اللہ بولتا ہوں, اللہ کی آپ خود سوچیں کیا عظیم الشان قدرت کہ لاکھوں مردوں کو اس نے مروا دیا, لیکن ایک بچے کو اس کے ہاتھ قابو یافتہ نہیں کر سکے. ایک بچہ, اور اسی بچے کو اللہ تعالیٰ نے اسی کے محل میں اسی کی بیوی کے ہاتھوں پرورش دلائی, کفالت کروائی, اور وہی بچہ اس کی ہلاکت کا سبب بنا. سبحان اللہ. اسی لیے فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بنی اسرائیل, کہ جانے دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو, اب اس پہ مزید ظلم نہ ڈھاؤ. اور یہ اللہ کی حکمت ہوئی کہ اللہ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اس قوم کو دوبارہ فلسطین میں جا کر آباد کرا سکیں. اور فلسطین میں جب آباد ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ رکھا تھا, جہاد کرو گے تو اس سرزمین میں جا سکتے ہو, کہ وہاں جو ایک قوم ہے اس کے خلاف جہاد کرو, تاکہ پورا فلسطین جہاں سے تم حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے نکل چکے تھے واپس آباد ہو جاؤ یہاں پہ. تم کیا مصر میں گھوم پھر رہے ہو, اور مصر میں واپس آؤ, ادھر آؤ, تم فلسطین آؤ. یہ سارا معاملہ ہم لوگ کہاں پڑھ چکے ہیں, اگر آپ لوگ کو یاد ہو سورہ مائدہ میں, ٹھیک ہے, تو آئی ایم شیور آپ لوگ کو یہ سارے رکوع یاد ہوں گے.
لیکن ان کا معاملہ پھر کیا ہوا؟ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین. فرعون نے کیا کہا کہ اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو آپ یہاں پیش کریں، ان کنت من الصادقین، اگر آپ واقعتاً سچے ہیں، اگر آپ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ویئر از دا میریکل؟ آپ کے پاس کوئی معجزہ کہاں پہ ہے؟ کوئی معجزہ تو دکھائیے اگر آپ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا، وہ لاٹھی. فالقى عصاه، بس آپ نے فوراً اپنا عصا ڈالا، وہ لاٹھی پھینکی، فاذا هي ثعبان مبین، تو وہ تو اچانک ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، ایناکونڈا، بہت بڑا اژدہا بن گیا تھا جس سے سب گھبرا گئے. ونزع یدہ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے باہر نکالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دوسرا معجزہ تھا. ایک تو یہ لاٹھی کا جو کہ ایک دم اچانک بڑا سانپ بن جاتی تھی، اژدہا بن جاتی تھی، لیکن دوسرا معجزہ یہ بھی کہ جب وہ اپنی بغل سے ہاتھ نکالتے تھے، گریبان سے ہاتھ نکالتے تھے، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، تو اچانک سب دیکھنے والوں کو بہت چمکتا ہوا محسوس ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا برس ہو گیا اس پہ، وائٹ وائٹ ہو جاتا تھا پورا ہاتھ، چمکنے لگتا تھا. یہ معاملہ جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ عظیم الشان معجزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کرے، اور اسی معجزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس مصر سے نکلوا کر واپس فلسطین تک پہنچانے کا ایک سامان میسر فرمایا. لیکن یہ قوم کی یہ بھی حماقت رہی کہ اتنے معجزوں کو دیکھنے کے باوجود اول تو ایمان لے آئے، لیکن بعد میں اپنی غفلت کی وجہ سے اور اپنی ان شرکیہ عقائد کی وجہ سے پھر نافرمانی اور عذاب الہی کا مستحق بنے. تو یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا 13 رکوع جو ہیں، 13 رکوع جو ہیں وہ الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں، اور یہاں 12 اور 13 دو رکوع ہم لوگ نے کرے ہیں. ٹھیک ہے، تو آئی ایم شیور آپ لوگ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اب ہم لوگ جو ہے اسپیڈ بھی پکڑ رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں نے جو کیلکولیٹ کرے اس حساب سے ہم لوگ رمضان سے یوں سمجھیے کہ اگر سب خیر و عافیت رہی، سب کی صحت اچھی رہی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کام لینا مناسب سمجھا، تو رمضان سے قبل انشاءاللہ قرآن مجید جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اور اصل ٹارگٹ تو یہی ہے کہ جب آپ لوگ اگلی تراویح انشاءاللہ پڑھیں تو قرآن مجید ڈائریکٹ آپ لوگوں کے دلوں کے تاروں کو چھیڑے اور دلوں کے تاروں کو متحرک کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا سنایا سمجھایا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.